ہے کہ ملک کے اندر سپورٹس انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ اسی سمت میں ایک منصوبہ نارووال سپورٹ سٹی کا تعمیر کیا جا رہا تھا جو 90% مکمل تھا 2018 تک، اور اس میں 14 کھیلوں کی بین الاقوامی معیار کی سہولتیں تھیں۔ اس منصوبے کو خود نیب نے حکومت کو خط لکھ کے کہا کہ فوری طور پہ مکمل کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ 3 سال سے اس منصوبے کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے؟ اگر ارشد جو جیولن تھرو کا پلیئر تھا وہاں پہ 1 سال پریکٹس کرتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ گولڈ میڈل لے کر آتا پاکستان کے لیے۔ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف آئی تھی، وہ کریٹوں میں پڑی ضائع ہو گئی، اس کی وارنٹی ختم ہو گئی۔ ایتھلیٹک ٹریک آیا تھا کروڑوں روپے کا، اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی، وہ کریٹوں میں پڑا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اتنا بڑا قومی منصوبہ، کیا وجہ ہے کہ اس کو ادھورا چھوڑ کے خراب کر دیا گیا؟ اور کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے لیے تو فنڈ نہیں دیے گئے، لیکن آئی پی سی کی وزارت نے اپنی منسٹر کے حلقے میں بدین کے اندر 2 منصوبے منظور کر کے اس کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ میڈم فہمیدہ مرزا پلیز۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، پہلے تو جو سوال تھا میں اس پہ بات کر لوں، پھر میں نارووال کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، بڑا انفارچونیٹلی، اور مجھے اس لیے وہ ہے کیونکہ نقصان اصل میں اس ملک کے بچوں کا ہوتا ہے، اور آج تک اس ملک میں کوئی سپورٹس کا گورننس کا سٹرکچر ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کوئی ایک سسٹم ہے، کوئی ایک نظام ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے۔ آخری سپورٹس پالیسی 2005 میں آئی، لیکن اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سب جانتے ہیں کہ سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو گئی، بہت بڑی ذمہ داری ایک صوبوں پہ بھی آ گئی تھی، پر کوئی کوارڈینیشن کا میکنزم، کوئی اس کے بعد ایک نئی پالیسی ہوتی، اور جس میں فیڈرل اور صوبے مل کے انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ایک سپورٹس پالیسی دیتے، جو کہ الحمدللہ ہماری سپورٹس پالیسی آج 2021 تیار ہے، ویٹنگ کے لیے گئی ہوئی ہے۔ جیسے ہی لیگل ڈپارٹمنٹ سے وہ ہوگا، اپروو ہوگا، کریں، کیونکہ وہاں وہ جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بچہ تیار کرنا ہے، کوئی اولمپئن تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے جو دنیا کا طریقہ کار ہے کہ 10 سال کے بچے ہوں، 8 سال، 10 سال، 12 سال، اور اس عمر کے بچے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنا پوٹینشل دیکھتے ہیں، اور وہاں سے آپ حکومتیں ان کو اٹھاتی ہیں، اور ان کی پھر فردر فیڈریشنز اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو مل کے ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے۔ اگر گراؤنڈ لیول پہ اگر صوبوں کے پاس گیا تو بہت ضروری تھا کہ ایک وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ پہ، بلکہ تحصیل لیول پہ، جو کہ آج ہو رہا ہے کہ ہر تحصیل لیول پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پلے گراؤنڈز بنائے جائیں، جہاں اتنا ایکسٹریمزم ہو، جہاں ہمارے یوتھ بلج ہے، اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے ڈرگز کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے الٹریسی کا جو حال ہے کہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اس کے لیے سپورٹس ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے جس میں صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کلبز اینڈ ایسوسیشن کے لیے فیڈریشنز کے لیول پہ۔ اس کے بعد پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا ایک رول ہے، جی وہ جو ہر جھوٹی فیڈریشن جو ان کو ووٹ دے اس کو فیڈریشن مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو بھی ان کو ووٹ نہ دیں تو جینوئن فیڈریشنز کو بھی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایتھلیٹ، ہمارے بچے بہت بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک جینوئن فیڈریشنز نہیں ہوں گی، جب تک کہ اولمپک ایسوسیشن اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کرے گا، اسکول اور اس تک ریوائیو نہیں کیا جائے گا، صوبائی حکومتیں، لوکل گورنمنٹس اپنا رول ادا نہیں کریں گی، تو
जो ग्रास रूट लेवल से हम एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना चाहते हैं वो होना मुश्किल होगा, बट इंशाल्लाह मेरी स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार है जो मैं फ्लोर पे यहाँ भी शेयर करूंगी, और उसके लिए मैं मेंबर्स को भी दावत देती हूँ कि आपका कोई इनपुट हो उसके लिहाज से तो जरूर कीजिए। अब बात की एहसन इकबाल साहब ने, देखिए ये प्रोजेक्ट एक तो आपको पता है कि नैब का रेफरेंस है, यकीनन अगर वो देख रहे हैं तो वो एक अपनी जगह है, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो पहले सूबों से शुरू होता है, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद वो फेडरल बन जाता है, उसके बाद सीसीआई का फैसला है। सीसीआई का फैसला था कि ये दोबारा सूबों के पास जाए। ये बात जो अभी जहां रेफरेंस की जितनी मुझे समझ है या जितनी मेरी नॉलेज में है वो ये है कि बिटवीन जब सीसीआई का एक फैसला था कि डिवॉल्व कर दिया गया था तो उसको दोबारा फेडरल लेवल पे शिफ्ट कैसे हुआ। बहरहाल मैं उसमें इसलिए बारीकियों में नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि मेरी नजर में तो जो भी प्रोजेक्ट हो उस पर काम होना चाहिए और मुकम्मल। अब इन्होंने बात की आईपीसी, मुझे बड़ी अफसोस भी होता है कि आप तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो कि सीसीआई के फैसले के खिलाफ वर्जी में आप जाके एक बॉर्डर नारोवाल में बनाइए, जरूर बनाइए, मैंने उस पर एतराज नहीं किया, तो आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर एक पसमानदा इलाके में कोई 20 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट, मैं 3 अरब की बात नहीं कर रही हूं, मैंने अगर उनका हक है जहां पसमानदगी है, लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, अगर वहां पे इतनी बड़ी आबादी है, लेस डेवलप्ड एरिया है जहां उनका राइट बनता है, क्या उनका हक नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? मेरी समझ नहीं आता कि बार बार आप ये उठाते हैं, कभी स्टैंडिंग कमेटी में, कभी कहां, और अभी तो प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंस हुआ है। उनका हक बनता है, पसमानदा इलाका है, अगर दो उनके लिए कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट फैसिलिटी बनती है तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि अगर हर उस पसमानदा इलाके में जाके आप दीजिए, स्कीमें दीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि SIDCL के अंदर 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे वो गए हैं, जो कि एक सिंध का पैकेज था, उसके लिहाज से घोटकी में गया है, थर पारकर में भी गया है, सांगड़ में भी गया है, टंडो मोहम्मद खान में भी गया, ये प्रोजेक्ट्स गए हैं। तो जब ये आइसोलेशन में बात करते हैं, मैंने कभी इनके लिए ये बात नहीं की कि ये नारोवाल क्यों ले गए, अरबों रुपए का था। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया उस हुकूमत में कि आप भी सिंध को कोई प्रोजेक्ट देते, आप सिंध के पसमानदा इलाकों में कोई प्रोजेक्ट देते। और स्पीकर साहब, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि इस हाउस को रूल्स के तहत, इसलिए कि क्वेश्चन आवर का मतलब होता है जब सवाल किया जाए तो स्पेसिफिक सवाल किया जाए, और तकरीर आप झाड़ के अगर आप ये कहते हैं कि जी फलानी जगह आईपीसी मिनिस्टर ले गई, मेरा हक है, मेरे सूबे का, मेरे हलके का हक है, क्यों मैं सिंध के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मैं प्रोजेक्ट्स नहीं दूं? और PSDP में बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स आए हैं। थैंक यू। 15 मिनट के लिए वक्फा करते हैं, नमाज मगरिब के लिए 15-15 मिनट।